سنیے ایک ایسی کہانی جو وقت کی دھول میں دب چکی ہے مگر مٹی میں اب بھی سانس لیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک جنگل کی، ایک ڈیرے کی، ایک قلعے کی جو فن تعمیر کا ایک انوکھا شاہکار ہے، اور ایک وقت کی جو اب صرف خاموشی میں سانس لیتا ہے۔ 1947 تبادلہ وغیرہ کیتا سی یا ویسے ہی آ گئے سی؟ اتنے جی اچانک پہلے اطلاع ملدیاں سن نا جی جی بھی پاکستان بنے گا تو انج ہو جائے گا، ساڈے بزرگاں دے سن لا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، پھر وہ یہ اچانک ہویا تے وہ چھڈنا پیا، اتنے ہجرت کرنی پئی، ہجرت کر کے پھر اتنے آ کے رہائش پذیر ہو گئے۔ اندا قلعے دا کی نام سی؟ اس قلعے دا پہلے قلعہ بھومن شاہ۔ بھومن شاہی، اندا نام پہلے بھی بھومن شاہ سی۔ دیپال پور سے صرف 20 کلومیٹر دور حویلی لکھا روڈ پر ایک عظیم شان مگر خاموش قلعہ کھڑا ہے، جسے لوگ قلعہ بھومن شاہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مگر یہ صرف اینٹوں کا ڈھیر نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں گیان، سنیاس اور خدمت نے مل کر ایک دنیا آباد کی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بچے سے جس کا نام تھا بھومیا، سکھوں کے ولی بابا شری چندر مہاراج کا شاگرد۔ 13 برس کی عمر میں جب وہ پاک پتن پہنچا اور پہنچ کر پریتم داس سے منتروں کا گیان لیا، اور پھر نکل پڑا گھنے جنگلوں کی سمت مزید تپسیا اور گیان کی تلاش میں۔ راستہ اسے لے آیا قطب کوٹ کے سنسان جنگلوں میں، جہاں کی زمین کا مالک تھا لکھا وٹو۔ لکھا وٹو نے اس کے گیان کو پہچانا اور عقیدت سے 5400 ایکڑ زمین اس کے نام کر دی۔ شریمان بابا چھتر داس جی نے 1939 میں تیار کروایا۔ ڈیرا لگا، لوگ جڑتے گئے، مسافر، فقیر، ہندو، سکھ، مسلمان، سب آتے، سنتے، سیکھتے اور چلے جاتے۔ رفتہ رفتہ ڈیرے کے ارد گرد مسافر خانے بنے، لنگر خانے آباد ہوئے، پھر قلعہ تعمیر ہونے لگا۔ ایک دروازہ باہر کا، 4 مضبوط دروازے اندر، جو ہر شام بند کر دیے جاتے، حفاظت کے لیے اور وقار کے لیے۔ یہ صرف قلعہ نہ تھا، یہ خواب تھا، ایسا خواب جو مذہب سے نہیں، محبت، سنیاس اور گیان سے جڑا تھا۔ ایسی جگہ جہاں داخلے کی اجازت نہیں، گیان درکار تھا۔ پھر وقت نے کروٹ لی، 1947 آیا، بابا بھومن شاہ کا آخری خادم مہنت گردھاری داس ہندوستان چلا گیا، اور قلعہ رہ گیا خاموش، وہ سیدھا اینٹوں اور مدھم یادوں میں ڈوبا ہوا۔ وہی قلعہ جہاں کبھی فقیروں کے پاؤں پڑتے تھے، آج وہاں لودھی خاندان کے لوگ بستے ہیں۔ قلعہ کی اینٹیں ٹوٹ چکی ہیں، فضا میں ماضی کی سسکیاں گونجتی ہیں، اور زمین محکمہ اوقاف کے لیز پر چل رہی ہے۔ محکمہ کہتا ہے یہ اب عبادت گاہ نہیں رہی، مرمت کیسے کریں؟ مگر سوال یہ ہے، اگر اس کے نام 54 ایکڑ زمین ہے تو اس زمین سے جو حاصل ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ حکومت کو اس پر بھی لگانا چاہیے۔ ان خستہ حال دیواروں کو دیکھ کر، ان جھکے ہوئے دروازوں، ٹوٹتی اینٹوں اور وقت کی گرد سے ڈھکی ہوئی فصیلوں کو دیکھ کر ایک ہی خیال دل کو چیرتا ہے کہ یہاں کبھی جاہو جلال تھا، شان و شوکت تھی، کسی نے اپنے وقت، دولت، محنت اور وسائل لگا کر یہ عمارات بنائیں، اپنی عظمت کے نشان کے طور پر، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنے وقار کے لیے۔ مگر آج یہ سب کھنڈرات میں بدل چکا ہے، نہ وہ گدی نشین رہے، نہ وہ مسافر، نہ جاہو جلال رہا۔ اور اس لمحے دل خود کہہ اٹھتا ہے، بے شک اصل بادشاہی تو صرف میرے اللہ کی ہے، دنیا کے محلات، قلعے، دربار سب فانی ہیں، یہ عظمت، یہ مقام
یہ مرتبہ سب عارضی ہے، بس ایک ہی نسبت دائمی ہے، اللہ سے لو لگانے کی نسبت۔ والسلام۔